السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم آپ کو اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا وہ عظیم واقعہ سناتے ہیں جسے رب تعالیٰ نے قرآن میں صبر کی سب سے بڑی مثال بنا کر پیش کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نہایت مالدار، صاحب اولاد اور باعزت شخصیت تھے۔ اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس مویشی، نوکر، کھیت، باغات، تجارت، سب کچھ کثرت سے تھا۔ اللہ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں اور آپ صحت مند اور طاقتور انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم آزمائش میں ڈالنا چاہا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے صبر کی روشن مثال بن جائیں۔ پھر آزمائش کا وہ طویل سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا سارا مال و دولت تباہ ہو گیا، پھر آپ کے تمام بیٹے اور بیٹیاں ایک حادثے میں وفات پا گئے، گھر کا سارا نظام بکھر گیا، اور اس کے بعد ایک شدید بیماری نے آپ کو گھیر لیا۔ اسی بیماری کے آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، گوشت تک جڑنے لگا، جسم میں طاقت باقی نہ رہی، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے شکایت تک نہ کی۔ آپ کے ساتھی بھی خوف کے مارے ساتھ چھوڑ گئے، سوائے 2 ساتھیوں کے۔ سارے لوگ آپ سے دور رہنے لگے۔ آخرکار وہ 2 ساتھی بھی دور ہی کھڑے ہو کر بات کرنے لگے۔ صرف ایک ہستی آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ کی وفادار زوجہ محترمہ۔ وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں، آپ کو کھلاتی پلاتی نہلاتی، لیکن جب سارا مال ختم ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر آپ کے لیے لائیں۔ یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ سال ہا سال جاری رہی۔ 12 سال اور بعض روایات میں 18 سال تک آپ اسی حالت میں رہے۔ ایک دن آپ کی اہلیہ نے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری دور کر دے اور حالات بدل دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، ہم کتنے سال خوشحالی میں رہے؟ انہوں نے کہا 80 سال۔ آپ نے فرمایا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ سے شفا مانگوں، جبکہ میں نے ابھی تک اتنا وقت آزمائش میں نہیں گزارا جتنا خوشحالی میں گزارا تھا۔ یہ سن کر ان کی زوجہ مایوس ہو گئی، لیکن آپ نے پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے آپ کی بیوی کو کام دینا بھی بند کر دیا کہ کہیں بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ تب آپ نے انتہائی عاجزی سے اللہ کو پکارا، پروردگار، مجھ پر مصیبت آ پڑی ہے اور تو سب پر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کسی شکایت پر مبنی نہ تھی، اس میں صرف بندگی، عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب آپ نے پاؤں مارا تو زمین سے شفا بخش پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے اس سے غسل کیا تو جسم کا ظاہر ٹھیک ہو گیا، اور جب پیا تو اندرونی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ آپ بالکل صحت مند ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے پہلے تھے۔ جب اہلیہ واپس آئیں تو آپ کو پہچان بھی نہ سکیں، حیران ہو کے پوچھنے لگی، کیا آپ نے میرے شوہر کو دیکھا ہے؟ وہ صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ایوب ہوں۔ وہ خوشی سے بے اختیار ہو گئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے نہ صرف صحت لوٹائی بلکہ آپ کا سارا مال، عزت، مقام اور اولاد بھی دوبارہ عطا فرمائی۔ کچھ روایات کے مطابق اللہ نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اولاد دی، حتیٰ کہ 26 بیٹے بھی ہوئے۔ ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو سونے کی ٹیڈیاں ان پر برستی رہیں۔ آپ انہیں کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ آپ نے عرض کیا، پروردگار، میں تیری رحمت اور برکت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک بار قسم کھائی تھی کہ بیماری کے دوران اہلیہ کے ایک جملے پر انہیں 100 کوڑے ماریں گے، لیکن وہ تو دین اسلام میں سب سے زیادہ صابرہ عورتوں میں سے ایک تھیں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اسے ایک آسان حل بتایا، 100 تنکوں کا جھاڑو لو اور ایک بار ہلکا سا اسے مار کر قسم پوری کر لو اور اہلیہ کو تکلیف بھی نہ دو۔ اسی طرح اللہ نے ان پر بھی خاص رحمت فرمائی۔ آخر میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے ایوب کی دعا قبول کی، ان کی تکلیف دور کر دی، انہیں اہل و عیال عطا کیا، بلکہ اپنے فضائل سے اس سے بھی زیادہ دیا، تاکہ یہ نصیحت ہو ان کے لیے جو اللہ سے سچے بندے ہیں۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو، چاہے آزمائش کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔